بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے آستان عظمت نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے حاضر ہے. رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلندتر فرمائے. آپ کی مقدس نورانی اور روشن تعلیمات پر اللہ پاک پورے خلوص دل کے ساتھ ہم سب کو ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. آپ سب حضرات جو نہایتی عقیدت، محبت اور جذبوں کے ساتھ آستانہ مقدسہ کی حدود میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز خواہشات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی برکت سے جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے. گزشتہ جمعہ المبارک میں عرض کیا گیا تھا کہ میرے آقا پیر پاک صاحب الاولاد علیہ التحیات و تسلیمات کی مقدسہ اور لاڈلی ترین پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ ذات بابرکات نے اپنے پیارے نانا جان اور محبوب کریم علیہ السلام کے جانشین اول کی خدمت میں جو مطالبہ میراث ارشاد فرمایا تھا، اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کے ہاں کوئی مال و دولت کی کمی تھی، بلکہ واضح طور پر یہ عرض کر دیا گیا کہ وصال اقدس سے وقت آپ نے 7 بڑے بڑے باغات کی وصیت فرمائی تھی، اور ظاہر ہے کہ جو وصیت ہوا کرتی ہے تو وہ ذاتی ملکیتی چیز کے متعلق کی جاتی ہے. جو چیز انسان کی ملکیت میں ہی نہیں ہوگی اس کی وہ وصیت کس طریقے سے کرے گا. لہذا تمام کے تمام اہل تشیع علماء کی صحائے اربع جو کہ امہات اور بنیادی ترین کتابیں ہیں، ان کی کتاب ہے وصیت میں صحیح اسناد کے ساتھ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اتنی عظیم قریب ہستیاں حضور سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات اور حضور سیدنا امام الائمہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، ان کے ارشادات عالیہ اور پھر عملی طور پر ابو بصیر کو انہوں نے وہ وصیت نامہ جو ہے تحریری طور پر بالکل پیش کر کے دکھایا ہے، جس میں حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ لسبعۃ آبار 7 بڑے بڑے کنویں اور باغات جن کے نام بافیہ ہے، صافیہ، قافیہ ہے، طلب ہے، میسب ہے، بعد ابراہیم ہے، تو الگ الگ 7 بڑے بڑے باغات جن میں سینکڑوں ایکڑ زرعی زرخیز زمینیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور بہت زیادہ جن باغات کی اور زمینوں کی آمدنی ہے، اور علماء اہل تشیع جو شارحین ہیں ان احادیث کے وہ بیان کر رہے ہیں کہ سینکڑوں کارکنان تھے جو آپ کی زمینوں کے اوپر کام کر رہے تھے. تو اس طرح محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے 6 مہینے بعد جب 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کا وصال اقدس ہوتا ہے تو کوئی مال و دولت کی کمی جو ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں تھی. تو ایسا نہیں تھا کہ مطالبہ جو ہے وہ مال و دولت کی ضرورت کے پیش نظر کیا گیا ہو، نہیں، وہ تو سینکڑوں ہزاروں لوگ روزانہ حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کے داستان آپ کے دسترخوان کرم سے جو ہے وہ سب کچھ کھا پی رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں،
کیا پھر آپ کی طبیعت مبارکہ میں خدا نہ خواستہ اتنے وسائل اور مالی اسباب ہونے کے باوجود کیا خدا نہ خواستہ کوئی لالچ تھا، دنیاوی طلب تھی دل مبارک کے اندر جس کی وجہ سے مطالبہ میراث تھا؟ تو نہیں، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ آپ قریب ہستی تو مقام تطہیر کے اوپر فائز ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں الرجس سے مراد دنیا کی طلب اور خواہش ہے، دنیا کے اسباب کی طلب اور خواہش ہے۔ تو قرآن پاک تو واضح فرما رہا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ان اہل بیت اطہار کی قریب ہستیاں حضور ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور چار یہ آل اباء ہستیاں، ان کو تو اللہ پاک نے تطہیر کا مقام عطا فرما کے دنیا کی ہر طلب اور خواہش اور اسباب دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں سے دور فرمائی ہوئی ہے۔ لہذا کبھی کوئی دنیا داری، کوئی دنیا کا لالچ، کوئی ایسی چیز حضور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے دل مقدس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ تو پھر مطالبہ میراث کیوں نہیں تھا؟ جب مال و دولت کی کمی بھی نہیں تھی، لالچ بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں مطالبہ میراث فرما رہی ہے؟ تو اس کے پیچھے بہت زیادہ حکمتیں موجود ہیں، کئی شرعی اصول اور شرعی ضابطے جو ہیں وہ امت تک قیامت تک کے لیے پہنچانے مقصود تھے۔ اس لیے گزشتہ کی گفتگو میں بھی یہ عرض کیا گیا تھا کہ ان مسائل کے اندر میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کا یہ جو مقدس پاکیزہ حصہ ہے، حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ امت کی بہت بڑی موسنہ ہے۔ آپ نے یہ سوال اٹھا کر بہت سارے مسائل میں، کیونکہ آپ دیکھ رہی تھی کہ ہمارا زمانہ جو ہے وہ بڑا قریب ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد اہل بیت اطہار کی قریب ہستیوں میں سے سب سے پہلے میرا وصال اقدس ہو جانا ہے، اور جیسے جیسے ایام گزر رہے وصال اقدس قریب آ رہا ہے، تو لہٰذا وصال اقدس سے پہلے یہ ساری چیزیں محبوب کریم علیہ السلام کی اوپر تک جو ہے وہ پہنچ جانی چاہیے۔ اس لیے آپ نے کسی غیر ہستی سے نہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے روحانی ایمانی نانا جان ہے۔ ایک بات، دوسرا یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے دیرینہ ترین رفیق ہیں، اور خود آپ کا ارشاد گرامی کتابوں کے اندر پوری صحت کے ساتھ موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں رات دن اس چیز کا مشاہدہ کیا کرتی تھی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یتصرف فی مال ابی بکر کما کان یتصرف فی مالہ۔ محبوب کریم علیہ السلام اگر اپنے چچا جان، اپنے چچا زاد بھائیوں، بنی ہاشم کی قریب ہستیوں اور دیگر مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے اگر ضرورت ہوتی، مال طلب فرماتے یا کوئی تصرف کرتے، تو پہلے ان سے اجازت لیا کرتے تھے، ان کو آگاہی عطا فرمایا کرتے تھے، مطلع فرماتے تھے۔ لیکن واحد ہستی حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے کہ جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام کا گھرانہ رات دن یہ مشاہدہ کرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام جیسے اپنے بال میں تصرف فرمایا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کے بال میں اس طرح تصرف فرمایا کرتے تھے۔ مجھے بتائیے کہ خود جب حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے، جو صداق اور حق کے باہر مقرر ہوا تھا، وہ کس ہستی نے ادا کیا تھا؟ الغرض میں شیعہ سنی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کسی غیر ہستی کے پاس نہیں گئی، اپنے امام، اپنے مقتدا، اپنے پیشوا اور جن کا سب سے زیادہ قریبی تعلق ہے محبوب علیہ السلام سے، اس ہستی سے آپ رابطہ فرماتی ہے اور فرماتی ہے جی کہ حوالی مدینہ، مدینہ طیبہ کے ارد گرد جب یہود کو یہاں سے خیبر کی جانب جلا وطن کیا گیا ہے، تو بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر کے اموال وہ محبوب کریم علیہ السلام کے زیر تصرف اور کنٹرول اور قبضے میں آئے ہیں۔ اسی طریقے سے سن 7 ہجری محرم شریف سے فتح کا سارے کا سارا علاقہ اور اس کے باغات اور ذرائع آمدنی محبوب کریم علیہ السلام کے تصرف میں سے ہے۔ تو حضور آپ مہربانی فرمائیے، اور قرآن مجید فرقان حمید بیٹی کی وراثت اور میراث کو بیان فرماتا ہے، لہٰذا جب باقی سب کی بیٹیوں کو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وراثت جاری ہو سکتی ہے، تو میں محبوب علیہ السلام کی 4 مقدس نورانی پیاری صاحبزادیوں میں سے واحد ہستی اس وقت موجود ہوں،
لہذا 2 اور قرآن کے عطا کردہ قانون کے مطابق وہ حصہ میراث میرا بنتا ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں، مہربانی فرما کر مجھے اس میراث میں سے میرا حصہ عطا فرما دیجیے۔ مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلا مقصد تو حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کے دل مبارک کے اندر یہ ہے کہ آپ چونکہ صدیقہ ہستی ہے، مقام صدیقیت کے اوپر فائز ہستی ہے، آنے والے فتنوں کو آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہی تھی۔ آپ کے علم مبارک کے اندر یہ بات تھی کہ کئی لوگ میرا ہی نام لے کر میرے پیارے نانا جان اور محبوب کریم علیہ السلام کے جانشین اول خلیفۃ الرسول علیہ السلام کی ذات بابرکات کو نشانہ بنائیں گے اور آپ کی برحق خلافت بلا فصل کا انکار کریں گے۔ تو میں یہ مطالبہ کر کے سب سے پہلے تو قیامت تک یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا حصہ، آپ کے جگر مبارک کا حصہ، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بالکل برحق مانتی ہوں، کیونکہ مادی حقوق کا مطالبہ اسی سے ہو سکتا ہے جس کی آپ بیعت کریں گے اور پہلے اس کی ریاست اور حکومت کو تسلیم کریں گے۔ آج کل کے دور کی بات نہیں ہے، آج کل لوگوں کا قول اور ہوتا ہے، عمل اور ہوا کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مادی حقوق کا مطالبہ، اگر آپ حضور مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل مانتی ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتی، تو پھر آپ کبھی بھی اپنے مالی حقوق کا مطالبہ آپ کی ذات بابرکات سے نہ فرماتی۔ یہ مطالبہ فرما کر مالی حقوق کے حوالے سے پوری کی پوری امت کو درس ادا کر دیا کہ ہم اہل بیت اطہار کی پاکیزہ نگاہوں میں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برحق جانشین ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے۔ وہ جیسے نمازوں میں ہمارے امام ہیں، اسی طرح وہ سارے کے سارے سلطنت کے انتظامات میں بھی ہمارے مقتدا و پیشوا ہیں۔ ہم ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جانشین برحق مان رہے ہیں، اس لیے جو بھی ہمارے مطالبات ہیں وہ ہم کسی اور ہستی سے نہیں بلکہ پیارے نانا جان حضرت ابوبکر صدیق کی ذات بابرکات سے فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے اصول شرعی عطا کرنا مقصود تھا کہ مجتہد مطلق کے سامنے جب کوئی بھی حکم عموم کے طور پر آتا ہے اور کلمات عموم کے ذریعے سے آتا ہے، تو ہم اہل سنت و جماعت کا مذہب کیا ہے؟ ہمارے امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت طاہرہ سے یہی اصول حاصل کیا ہے۔ امام الائمہ سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات نے یہی اصول حاصل کیا ہے کہ مجتہد مطلق جو ہستی ہوتی ہے اس کے سامنے جو بھی حکم بطریق عموم آئے گا، تو جب تک اس مجتہد کے سامنے دلیل تخصیص نہیں آئے گی اس وقت تک اکثر کے نزدیک مجتہد کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ عموم سے دلیل پکڑے، اور کئیوں کے نزدیک واجب ہوتا ہے کہ مجتہد جو ہے وہ عموم سے دلیل پکڑے گا اور اسی پر عمل کرے گا۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا عموم آپ کے پیش نظر تھا، امت تک آپ یہ علم پہنچانا چاہتی تھی کہ جب تک دلیل تخصیص اور مخصص نہیں آ جائے گا اس وقت تک مجتہد جو ہے وہ حکم عام پر ہی عمل کرتا چلا جائے گا۔ یہ اصول اور ضابطہ عطا کرنا مقصود تھا، چنانچہ آپ نے عموم سے استدلال کیا۔ جب شریعت طاہرہ کا ہم حنفیوں کے نزدیک، ہمارے بھائیوں مالکیہ کے نزدیک شرعی اصول یا اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ ہے کہ مجتہد مطلق کے پاس جب دلیل عمومی موجود ہوگی تو جب تک کوئی مخصص نہیں آ جائے گا اور شریعت طاہرہ میں دلیل تخصیص ان کے نزدیک نہیں آ جائے گی، ان کے پاس نہیں پہنچ جائے گی، اس وقت تک وہ عموم سے استدلال کرنا یا واجب ہوگا ان پر یا جائز ہوگا ان کے لیے۔ تو پھر خطا کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ خطا کی نسبت تو حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ ذات بابرکات کی طرف تب کی جاتی جب عموم سے مخصص آنے سے پہلے پہلے اور دلیل تخصیص آنے سے پہلے پہلے اس سے استدلال جائز نہ ہوتا تو پھر ایک ناجائز کام کا ارتکاب ہوتا، خطاؤں کی نسبت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے بھی معاملہ ہے مجتہدین کے متعلق یہ اصول ہے شرعی طور پر کہ جب بھی مجتہد قیاس اور اجتہاد سے کام لیتا ہے تو ان المجتہد قد یخطئ و قد یصیب، کبھی وہ خطا کر جاتے ہیں، کبھی وہ بالکل درست نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو مجتہد کے لیے خطا کا احتمال مانا جاتا ہے۔ ہم حنفی ہیں، جتنے بھی اجتہادی اور قیاسی استنباطی مسائل ہیں وہ مسائل جن کا براہ راست قرآن پاک سے تعلق نہیں، حدیث پاک سے تعلق نہیں،
اجماع امت سے تعلق نہیں اور خالصتاً اجتہاد کر کے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے واضح فرمائے ہیں، تو کیا ہماری تمام بڑی بڑی کتابوں میں نہیں آتا کہ باقی جو ائمہ مجتہدین ہیں ان کے لیے ہم خطا کا احتمال رکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے مصیب ہونے اور درست اور صحیح ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ احتمال خطا اگرچہ موجود ہوا کرتا ہے، یاد رکھیے مجتہد کبھی خطا کرتا ہے، مجتہد کبھی درست رائے تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح مسلم شریف کتاب الاحکام دوسری جلد میں اور کتنی کتب احادیث میں حدیث صحیحہ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحاکم اذا اجتہد، کہ حاکم جب خود مجتہد ہے اور اس کے پاس اس کی زیر ریاست عوام اور رعایا جو ہے وہ نئے نئے پیش آمدہ مسائل، نوازل، حادثات، ایسے معاملات لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہ مجتہد حاکم جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، فلا ان اصابہ، شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر جب اس مجتہد حاکم نے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کی روشنی میں فیصلہ سنایا، فلا ان اصابہ، اگر وہ صحیح نتیجے تک پہنچ گیا، فلاح اجران، تو اس حاکم مجتہد کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک 2 اجر عطا فرماتا ہے، ایک اجتہاد کرنے کا، محنت اور کوشش کا شرعی اصولوں کی روشنی میں جو اس نے محنت کی، کوشش کی، وقت صرف کیا، علم خرچ کیا، ذہنی صلاحیتیں خرچ کی اور پوری تنتہی اور توجہ کے ساتھ اجتہاد کی اور محنت کی، ایک اجر اس کا اور دوسرا صحیح نتیجے تک پہنچ جانے کا اجر، تو فلاح اجران، اس مجتہد کو اللہ پاک 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ بلا ان اخطا، اور خدا نہ خواستہ بتقاضۂ بشری اس مجتہد حاکم سے اگر خطا ہو جائے اجتہاد میں، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فلاح اجر واحد، اللہ پاک ایک اجر اجتہاد کرنے کا پھر بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو بھئی جب تک کوئی خطا جو ہے وہ ایسی نہ ہو جو بالکل ہی ایک، اب میں اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں، میرا خیال ہے مجھے یہی رک جانا چاہیے، میں بات کو سمجھا نہیں سکوں گا، آپ حضرات تک کنوے نہیں کر سکوں گا، تو گزارش یہ ہے کہ خطا کی صورت میں مجتہد مطلق کو 1 اجر ملتا ہے، اور اصابت تک اور درستی تک پہنچ جانے میں اور درست اجتہاد کے نتیجے میں 2 اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مجتہدین کے متعلق ہے کہ کبھی اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، کبھی وہ حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالی علیہا سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب ہم حنفیوں کے نزدیک یہی اصول ہے، مالکیوں کے نزدیک یہی اصول ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے 4 مکاتب فقہ میں سے 2 مکاتب فقہ کا یہی اصول اور ضابطہ شریعت کے اصولوں کی روشنی میں کہ مجتہد مطلق کے سامنے جب ایک عمومی دلیل موجود ہے تو جب تک اس میں کسی فرد کو خاص کر دینے والی دلیل تخصیص نہیں آئے گی، مجتہد پر یا واجب ہوگا یا اس کے لیے جائز ہوگا کہ عموم کو ہی اپنا مستدل بنائے اور اسی سے دلیل پکڑے۔ اسی لیے ہماری جتنی اصول فقہ کی، ہم حنفیوں کی بڑی بڑی کتابیں، ان میں اس اصول کے لیے مثال ہی یہی دی جاتی ہے کہ جیسے حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ نے آیات میراث میں جو بیٹی کی وراثت ہوتی ہے ان آیات کے عموم سے دلیل پکڑی، جب تک ان کے پاس دلیل تخصیص نہیں آئی تھی انہوں نے منصب پر رہتا بنتیم کے ساتھ اپنے معاملات کرا کر سردار کی حیثیت سے مزے کرتا رہے کہ نہیں، عشیرتی، میں نے اپنا خاندان، میں نے اپنا مال و دولت، میں نے اپنی جائیدادیں اور حویلیاں اور میں نے اپنے گھرانے اور آل سب کچھ میں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کیوں؟ اللہ نے برکات اللہ، صرف اس لیے کہ میرا رب کریم مجھ پر راضی ہے، والے مرادات رسول، اس لیے سب کچھ قربان کر دیا کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام، میرے آقا اور مولا علیہ السلام مجھ ابو بکر پر ہمیشہ راضی اور خوش رہے، والے مرادات کم یا اہل البیت، اور اس لیے سب کچھ قربان کر دیا کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، آپ مجھ ابو بکر پر ہمیشہ راضی اور خوش رہو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو رضا تلاش کیا کرتے تھے، جیسے ان کا یہ مطلب ہے فکر و نظر تھا کہ میرا رب کریم مجھ پر ہمیشہ راضی رہے، جیسے یہ ان کو فکر ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مجھ پر ہمیشہ راضی رہے۔ ان 2 بارگاہوں کے ساتھ ساتھ تیسری بارگاہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں یہ سارا کچھ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام کے تمام اہل بیت اطہار بھی مجھ ابو بکر بن ابی قحافہ پر ہمیشہ راضی اور خوش رہا کرے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات عالیہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پہلی بات آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ بخاری شریف میں دیکھیے، مسلم شریف، شیعہ سنی کتابوں کے اندر پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ہمیں کائنات خلق میں سب سے زیادہ محبت ہے حضور تو آپ کے پیارے ابا جان سے، اور ان احب الناس الیہ بعد ابی کے لانتی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد اگر ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس ہستی سے محبت ہے حضور سیدنا وہ آپ کی قریب ذات مبارک ہے۔ یہ بات یہ صحیح ہے، بخاری اور مسلم کے الفاظ نہیں۔ علامہ کمال الدین ابن میسم بحرانی علماء اہل تشیع میں سے شارح ناج البلاغہ ہیں، 679 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، ان کی شرح ناج البلاغہ سے میں نے پڑھے ہیں، اور یہ سیم ورڈنگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مبارک الفاظ میں مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 8 کتاب الفطر کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہی فرمان ہے، سیدنا عمر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہی فرمان ہے کہ کائنات خلق میں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے تو پیارے آقا کریم علیہ السلام ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے بعد ہمیں سب سے زیادہ قلبی محبت ہے تو وہ حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ ذات مبارک۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والذی نفس بیدہ، یہ بخاری شریف کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں اور کتنی سندوں کے ساتھ بار بار یہ الفاظ بخاری شریف میں آ رہے ہیں، مسلم شریف میں آ رہے ہیں، جامع ترمذی میں آ رہے ہیں، والذی نفس بیدہ، اے حضور سیدہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے مبارک حصے، اور اے میرے محبوب علیہ السلام کی لاڈلی ترین قریب ہستی، والذی نفس بیدہ، مجھ اس اللہ پاک کی ذات بابرکات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو بکر کی جان ہے، احب الی ان اصل کرامت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کرامتی، حضور آپ اپنے ذہن مبارک میں یہ بات ہمیشہ رکھیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر میں ابو بکر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف میری کرامت، میرا خاندان، میری اولاد، میری رشتہ داری آ جائے، اور اس کے مقابلے میں میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد، کرامت، رشتہ داری، خاندان مقدس آ جائے، اللہ کی قسم میں ابو بکر اپنی اولاد خاندان کو خاندان مصطفیٰ علیہ السلام پر قربان کرتا ہوں۔ میں ان سے صلہ کا معاملہ، میں اپنی اولاد پیچھے کروں گا، اپنا خاندان، اپنی کرامت سب کچھ چھوڑ دوں گا اور صلہ کروں گا کس کا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کرامت کا، محبوب علیہ السلام کی کرامت، اور آپ کے گھر والوں، آپ کی اولاد امجاد اور آپ کے خاندان مقدس کے معاملات کی طرف توجہ کروں گا۔ مجھے اپنی اولاد اور اپنی کرامت سے زیادہ محبت ہے اللہ کی قسم تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کرامت خاندان۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ حضور اس لیے میں آپ کے ارشادات عالیہ کو کسی اور نظر سے نہیں، میں مکمل محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ وہ ہستی ہیں جن کو سب سے زیادہ محبوب کی کرامت حاصل ہے۔ میں تو دنیا میں کسی چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، جب کرامت مصطفیٰ کریم علیہ السلام آ جائے میں اپنی کرامت کو قربان کر دیتا ہوں۔ یہ بات فرمانے کے بعد جو تیسری بات ارشاد فرمائی، آپ بخاری مسلم میں دیکھیے، آپ نے فرمایا حضور انما یاکل آل محمد علیہ السلام من هذه الصدقات، کہ حضور جتنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل طیب ہے وہ انہی صدقات جن کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، حوالی مدینہ ہے، یہود کے چھوڑے ہوئے اموال اور ان کی جائیدادیں اور زمینیں ہیں جو آمدنی کے قابل ہیں، یا فتح ہے، خیبر ہے، جہاں جہاں سے بھی بیت المال میں مرکز کے اندر آمدنی کے ذرائع آتے ہیں، من هذه الصدقات، انہی اموال میں سے اور ذرائع اور اسباب میں سے، انما کرنا حسر ہے، انہی اموال میں سے تو یا تو لوگ کھائیں گے، کھاتے ہیں میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل طیب۔ حضرت صدیق نے فرمایا جو طریقہ چلا آ رہا ہے انما یاکل آل محمد علیہ السلام من هذه الصدقات، ہمیشہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی آل طیب انہی
مصارف اور انہی اسباب میں سے ہی خرچ کریں گے اور انہی میں سے ہی اپنے مالی معاملات چلائیں گے۔ اس لیے جو شیعہ ذاکر آج کل غلط فہمی جان بوجھ کر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ہمارے عزیز جو سنی سنائی کے اوپر چلتے ہیں کہ جی حضرت صدیق اکبر نے تو فاتحوں پر مجبور کر دیا، روپیہ پیسہ سارے کا سارا روک لیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ وہ بھائی صحیح ہے بخاری اور مسلم اور ہر کتاب میں نے عرض کیا کہ یہ مضمون 36 اسناد سے ہو کر آتا ہے، اور ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت صدیق اکبر نے ایک دانہ بھی روکنے کی بات نہیں کی۔ حضور سیدہ کے پاس پہلے بھی مال و دولت کی کمی نہیں، لیکن جب وہ یہ مطالبہ فرماتی ہے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں حضور جو آپ فرما رہے ہیں میں آگے یہ عرض کرتا ہوں کہ انما یاکل آل محمد علیہ السلام من هذه الصدقات، ہمیشہ آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام انہی مصارف اور انہی اسباب اور انہی مال و دولت کے ذرائع کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے تو کوئی نہیں روکا، پھر روک سکتے کیسے؟ کیونکہ آپ نے بھی سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہی سامنے رکھا، اور آپ نے یہ چیز فرما کر ساتھ ہی آگے ارشاد فرما دیا انما انا متبع ولست بمبتدع۔ حضور میں ان میں کیسے کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں؟ آپ بالکل بے فکر رہے، کیونکہ انما انا متبع، میں صرف اور صرف آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے والا اور محبوب کریم علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہوں۔ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ، میں بدعتی اور مبتدع نہیں ہوں، شریعت کے دیے ہوئے طریقے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عطا کردہ سنت کے مقابلے میں کوئی اپنا طریقہ جاری کر کے کوئی بدعت نہیں ہوں، میں کوئی نیا قدم نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ انما انا متبع، میں ابو بکر الصدیق صرف اور صرف مصطفیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں اور نئے اصول اور ضابطے عطا کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اب جب آپ ہیں ہی اتباع کرنے والے تو پھر طریقہ کیا آ رہا تھا؟ آپ عبادی شیخ مفید اٹھائیں، آپ عبادی شیخ صدوق اٹھائیں، یہ سیاہ اربع کی کتابیں اٹھائیں، بڑی بڑی ابواب پر آپ کتابیں اٹھائیں گے۔ آپ امام ابو القاسم عبید بن سلام جو 207 ہجری میں فوت ہوئے ان کی کتاب الابواب اٹھائیے، امام ابو یوسف یعقوب ابراہیم انصاری جو 180-82 ہجری میں وصال فرما رہے آپ کی کتاب الخراج اٹھائیے۔ جیسے یہ ہم اہل سنت کی کتابوں میں یہ مضمون پوری صحت سے ہے، ہماری سیاستہ میں ابو داؤد شریف میں یہ مضمون صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے۔ آپ علماء اہل تشیع کی صحاح اور عبادی کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ یہی مضمون موجود ہے کہ جیسے یہ اموال نبی پاک علیہ السلام کے تصرف پہ آئے تھے، واللہ علی علیہ، محبوب کریم علیہ السلام نے حضور امیر المومنین مولائے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریب کی ذات بابرکات کو اموال فدق، خیبر اور حوالی مدینہ کے اموال کے اوپر ناظم مالیات مقرر فرمایا، اور فرمایا پیارے علی پاک ہم مرکز میں جا کر آپ کو اس کی تفصیلات بتا دیں گے۔ آپ نے ہر فصل کے موسم پر یہاں پہنچنا ہے، اپنی زیر نگرانی یہاں ہفتہ 10 دن قیام کر کے زمینیں تیار کروانی ہے، فصل کاشت کروانی ہے، جو فصل پک چکی ہوگی آپ نے موسم میں پہنچ کر وہ فصل کٹوانی ہے، اتارنی ہے، ایک جگہ پر جمع کرنی ہے، اس میں سے نصف اور آدھا ان یہود کو دے دینا ہے، آدھا آپ نے سواریوں پر لوڈ کرنا ہے اور 3 منزلوں کو طے کر کے مدینہ طیبہ پہنچنا ہے۔ اس اموال میں سے اتنے مال آپ نے میری ازواج مطہرات کو دینے، اتنا حصہ ان کا ہوگا، اتنا حصہ میری پیاری صاحبزادی اور ان کی مبارک اولادوں کے لیے ہوگا، اتنا حصہ باقی بنی ہاشم جو میرے عزیز ہیں ان کے لیے ہوگا، اہل بیت نسب کے لیے، بنی ہاشم کے افراد اور گھرانوں کے لیے۔ اور یہ حصہ جو ہے ریاست کے جتنے بھی مہمان سفارتکار آئیں گے، دیگر علاقوں قبیلوں سلطنتوں کے نمائندگان آئیں گے، ان کو ہم نے تحفے تحائف بھی دیتے تھے، ان کی رہائش کا انتظام، ان کی ضروریات کا انتظام اور ان کو سواریاں پیش کرنا، یہ حصہ اتنا اس میں سے ان کے لیے مختص کرنا ہے، اور باقی جو بچے گا وہ جہاد کرنے والے جو نادار مجاہدین ہیں جن کے پاس سواری اسلحہ نہیں ہوتا لیکن جہاد کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اتنا حصہ مجاہدین کا الگ کرنا، اور جو اس میں سے بچے گا وہ بقایا حصہ غرباء، مساکین، ضرورت مندوں، مستحقوں کو تقسیم۔ واللہ علیہ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام شیعہ سنی علماء متفق ہیں، سب کی کتابوں میں پوری صحت کے ساتھ ہے کہ یہ جتنے بھی اموال اور اسباب آ رہے تھے
محبوب کریم علیہ السلام نے حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات بابرکات کو ناظم مقرر فرمایا. آپ کی ڈیوٹی لگا دی. آپ موسم میں تشریف لے جاتے، اموال حاصل کرتے، آدھا یہود کو دیتے، آدھا مدینہ طیبہ میں لے آتے، اور جو بدات اور بد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی حضور مولا کائنات آقا کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق سب پہ وہ تقسیم کر دیتے. نہ حضرت ابو بکر صدیق کسی چیز کو ہاتھ لگاتے، نہ سیدنا عمر، نہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ علیہ ابو بکر. شیعہ سنی کتابیں بار بار بتا رہی ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا تو واللہ علیہ ابو بکر، پھر حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور مولا کائنات کو فرمایا کہ جس ہستی کو میرے آقا نے جو منصب دیا ہو، میں ابو بکر یہ جرأت نہیں رکھتا کہ اس ہستی کو اس منصب سے ہٹاؤں. حضور مولا مرتضیٰ آپ کی مہربانی فرمائیں گے جتنے یہ اموال ہیں ان کے ناظم مالیات آپ ہیں، اور جیسے محمود کے دور مبارک میں آپ تقسیم کرتے تھے اب بھی لا کر اسی طرح تقسیم کروا دیا کریں گے. مالیات جو یہ خاص بندات کا مال تھا ان کے ناظم کون تھے؟ حضور مولا کائنات. ثم اللہ علیہ عمر، پھر حضرت صدیق اکبر کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم کا 10 سالہ دور مبارک آیا، آپ نے فرمایا میرے آقا نے حضرت شیخ کریم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میں بھی پیارے علی پاک آپ سے یہ منصب نہیں لوں گا، آپ ہی متولی امور مالی رہیں گے. لہذا جیسے محمود کے دور میں معاملہ چلایا حضرت صدیق کے دور میں، اب میرے دور میں بھی آپ تمام اموال کا معاملہ اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے. ثم واللہ علیہ عثمان، پھر جب 12 سالہ دور سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین کا آیا تو آپ نے فرمایا میں پہلے والی سنت اور طریقے کو ہرگز نہیں بدلوں گا. میرے آقا کریم نے بھی آپ کو مالی امور کا ناظم ان اموال کا، فدق کا، خیبر کا، بنو کینو کا، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے اموال، حوالی مدینہ، مدینہ کے ارد گرد اوپر جو ہے، ان سب کا ناظم امور میرے آقا نے آپ کو مقرر کیا، حضرت ابو بکر نے آپ کو مقرر کیا، حضرت عمر نے آپ کو. اب میں عثمان ذوالنورین بھی پیارے علی پاک آپ کو ہی مقرر کرتا. یہ سارے جتنے بھی معاملات تھے حضور مولا کائنات کے ہاتھ مبارک میں تھے. سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو حضور پیر سیاد اللہ پاک کا فیض عطا فرمائے اور ان قریب بارگاہوں کا ادب اور ان سے نسبت غلامی اللہ ہمیشہ ہماری قائم رکھے. آمین. سنت ادا.